محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد آج کا یہ اجتماع پروگرام جو کہ محمد عدنان کی والدہ محترمہ سیف اللہ قادری صاحب کی ہمشیرہ آپ کے ایصال ثواب کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا اللہ رب العزت جل وعلا ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت جل وعلا لواحقین خصوصاً ان کی اولاد اور ان کے بہن بھائیوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ تھوڑے ہی وقت کی حاضری ہے، آپ کافی دیر سے جلوہ گر ہیں۔ بڑا خوبصورت کلام آپ نے سماعت کیا، اور جو میں کلام پڑھنے لگا ہوں یہ کلام بھی آپ نے سماعت کرنا ہے اور بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے اس کو سننا ہے۔ قرآن و سنت سے چند ضروری باتیں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں وہ چیزیں جو اولاد کے لیے ضروری ہیں والدین کے وصال کے بعد وہ میں عرض کروں کہ والدین دونوں ہی عظمت والے ہیں، والدہ ہو یا والد، ان دونوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آج یہ تھوڑی ای کو بند کر دے۔ قرآن مجید برہان رشید میں کہیں بھی اکیلی والدہ کا ذکر نہیں ہے، صرف ایک مقام ہے جہاں پہ وکھرا کر کے والدہ کو بیان کیا گیا، باقی جتنے بھی مقامات ہیں وہاں پہ والدین کا تذکرہ ہے۔ یہ نہیں کہ والدہ کو راضی کر لیا تو کام بن گیا، ماں مرے تے ماں پہ مقدے نہیں مقدے، والد بھی ساتھ ہے۔ یہ جن بزرگوں نے لکھا ہے پتہ نہیں کس لیول پہ یا کیا ان کا ایک جو لکھتے ہیں نا، ان کی اپنی ایک موج ہوتی ہے، ایک سما ہوتا ہے، وہاں جا کے لکھتے ہیں۔ سمجھنے والے کہتے ہیں ماں مر گئی تو پیو نو چھٹی کرو، قرآن میں کہیں بھی چھٹی نہیں ہے۔ ماں مر جائے پھر بھی چھٹی نہیں ہے، قبر میں لیٹی اس کے حق باقی رہتے ہیں۔ احادیث طیبہ کے اندر کنز العمال اور الترغیب اور کئی کتابوں میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے والدین زندہ تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، بڑھاپے میں ان کی خدمت کرتا تھا، دوائی لے کے دیتا، ان کی ٹانگیں دباتا، ان کا کہنا مانتا۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا اب بھی کوئی حق باقی ہے یا چھٹی ہو گئی؟ ماں مرے تھے ماں پہ مکے، فرمایا مکے نہیں، ابھی حق باقی ہے۔ یا رسول اللہ مرنے کے بعد بھی حق؟ فرمایا ہاں، مرنے کے بعد کون سا حق؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اولاد پہ ضروری ہے پہلے نمبر پہ الصلاۃ علیہما، سب سے پہلے تو ان کی نماز جنازہ پڑھنا اولاد پہ لازم ہے۔ اس کے بعد وَإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، جب تک اولاد کی زندگی ہے نا، اپنی پوری حیاتی والدین کے لیے استغفار کرتے رہنا، ان کے لیے دعا کا اہتمام، دعا مانگنا، استغفار کرنا، جنازہ پڑھ کے چھٹی نہیں بلکہ پوری زندگی ان کے لیے استغفار کرتے رہنا، یہ بھی حق باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد وَإِنْفَاذُ أَحَدِهِمَا، جو انہوں نے زندگی میں عہد کیا ہے، ان جو عہد ہے ان کو پورا کرنا۔ مثال کے طور پہ کسی مدرسہ کا کام کروا رہے ہیں، یا کوئی صدقہ جاریہ یا اس طرح کی کوئی جو امور ہوتے ہیں ان میں حصہ لے رہے ہیں، نیت کی ہے تو کہا میری اماں فلاں
مدرسہ کی، فلاں غریب کی خدمت کرتی تھی، یا فلاں ان کا نظریہ تھا کہ یہ کام میں کروں گی، یا ان کا یہ نظریہ تھا کہ جو ہمارے رشتہ دار ناراض ہیں ان کو راضی کرنا، یہ ان کی سوچ ہی رہ گئی، تو یہ بیٹا آگے ہو کے اس کام کو پورا کرے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی اولاد پہ حق ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وَإِكْرَامِ صِدِّيقِهِمَا، فرمایا اولاد کے لیے ضروری ہے کہ والد کے دوستوں، والدہ کی سہیلیوں سے پیار کرنا۔ والد تو والد ہے، والد کے دوستوں کو ملنا، ان سے پیار کرنا، پیار سے پیش آنا، اس واسطے کہ یہ میرے والد کا دوست ہے۔ والدہ کی جو سہیلیاں ہیں ان کو خالہ کا درجہ دینا، ان کو ماں جتنا مقام دینا مرنے کے بعد۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں والدہ کی سہیلیوں کو ناراض کرنا یوں ہے کہ والدہ کو ناراض کرنا۔ دیکھو نا والدین کے ساتھ کیا مقام ہوگا اور کتنی سنجیدگی سے سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ والدہ کی سہیلیوں سے بھی محبت کرنا۔ اگر یہ ایک حدیث نافذ کر دی جائے نا تو محلے میں سکون آ جائے، تو برادری میں سکون ہی سکون ہو۔ جو شریعت والدہ کی سہیلیوں اور والد کے دوستوں سے پیار سکھاتا ہے، وہ شریعت، وہ اسلام خود والد سے پیار کا کتنا تقاضا کرتا ہے۔ میں اسی حدیث پر اکتفا کرتا ہوں اور ان بھائیوں کو دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن و سنت میں جو نچوڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ والدہ کے لیے استغفار کرے اور والد صاحب کی خدمت کا حق ادا کر دیں۔ آگے فرمایا کہ جو نا والدہ کی طرف سے رشتہ داری بنتی ہے، یعنی ننہال، وہ ماموں ہوں، نانا ہوں، خالہ ہوں، ان سے بنا کے رکھنا۔ والد کے جانے کے بعد، یعنی کہ زندگی میں نہیں، زندگی میں بھی لیکن جانے کے بعد مزید پکا ہو جاتا ہے، یعنی یہ رشتہ داریاں اس طرح قائم رکھنا، صلہ رحمی کرنا۔ تو میں جس موضوع کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بڑا اس وقت کی ضرورت ہے۔ وہ موضوع ہے کہ فساد کو ختم کرنا، اصلاح کا نفاذ کرنا۔ آج فساد اتنا عام ہو گیا ہے، گھر گھر میں فساد، محلے داروں میں فساد، بھائیوں بھائیوں میں فساد، اور یہ فساد اتنا پھیلا جو امن کا یوں سمجھو کہ مرکز تھا نا، مسجدوں تک یہ فساد آ گیا۔ نمازی کی امام سے نہیں بنتی، مقتدی کی مقتدی ساتھ والا کہتا میں اتھے پڑھنی ہے، دوجا کہتا تو اتھے پڑھنی ہے۔ اس طرح یعنی وہاں جو جس کے بارے میں کہا تھا نا ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، وہاں بھی ایک اپنا سٹیٹس رکھتے ہیں لوگ۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امن پھیلانے والے، اصلاح کرنے والے کم ہو رہے ہیں اور فسادی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ فساد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں میں تو اصلاح ہی چاہتا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ فساد کا تقاضا کرنا ہوتا ہے۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہے، خود معافی کا خواستگار ہوتا ہے کہ فلاں مجھے چھٹی دے دے، اور اس کے سامنے کوئی بیچارہ غریب پھنس جائے نا، کہتا نہیں جی دیکھو نا پھر مسئلہ یوں یہاں۔ قرآن کیا کہتا ہے، احادیث طیبہ کیا کہتی ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کر رہا ہے۔ آج دوستوں میں دراڑیں جو پڑی ہیں یہ کیوں ہے؟ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے فمن آمن واصلح فاجرہ علی اللہ، فرمایا جس نے، جو ہے بندہ مومن، سب سے پہلے تو ایمان کا تقاضا ہے، پھر فرمایا ایمان کے بعد واصلح، جس نے اصلاح کی کوشش کی، اصلاح کو قائم کیا، دو بھائی ناراض ہیں ان میں صلح کرانے کا کام کیا، دو خاندانوں کے اندر جو
جو جدائی تھی اس کو ختم کرنے کا کام کیا. وَأَصْلَحَ جس نے کسی کو معاف کر دیا, کسی کے ساتھ صلح کر لی, کسی مومن کے ساتھ اصلاح کر لی, یا اللہ ملے گا کیا؟ لوگ جن کا اصلاح کا کام ہوتا ہے نا, جو اصلاح کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو یہی مسئلہ ہوتا ہے, یار خرابی بڑی آ گئی ہے, اب معافی کا کیا فائدہ, اب اصلاح کا فائدہ کیا ہے, ملے گا کیا؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے تو کسی کو معاف کر کے تو دیکھ. یہ محلے والے, یہ لوگ تجھے کچھ نہیں دے سکتے. فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فرمایا تو معاف کرے گا تو تیرا اجر اللہ کے پاس ہے, اصلاح کرے گا تو تیرا اجر اللہ کے پاس ہے. وہ اللہ جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں, وہ تجھے اجر دے گا, دنیا میں بھی دے گا, آخرت میں بھی عطا فرما دے گا. دوسری آیہ مبارکہ جو 5ویں پارے میں ہے, رب العزت جل وعلا فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ. خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے بہت سے مشوروں میں کوئی خیر نہیں. لا خیر فی کثیر من نجواہم. نجوا کہتے ہیں کہ 2-4 بندے بیٹھے ہو نا, ایک بندے کو اٹھا کے سائڈ پہ لے جا کے اس کے کان میں کوئی بندہ بات کہنا, اسے کہتے ہیں نجوا. اللہ فرماتا ہے بہت سے نجوا میں کوئی خیر نہیں, کوئی خیر نہیں, بہت سے مشوروں میں. اللہ آگے مستثنا ہے, فرمایا یہ مشورہ کرو گے تو خیر ہے. بہت سے سارے مشوروں کو خیر پہ نہیں ہے, لیکن آگے اللہ فرماتا ہے خیر کیا ہے, الا من امر بصدقہ. ہاں کسی نے کسی کو صدقہ کا مشورہ دیا, صدقہ کا کہ صدقہ دے, صدقہ کر. صدقے کی کیا قسمیں ہیں؟ غریب کو پیسہ دینا بھی صدقہ ہے, کسی کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے, اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے, راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے, کسی بھائی کا بھلا چاہنا بھی صدقہ ہے, 2 بھائیوں میں صلح کروا دینا بھی صدقہ ہے. صدقہ, کسی نے کہا صدقہ معاف کر دے یہ صدقہ ہے, یہ مشورہ دیا, اللہ فرماتا ہے یہ خیر کا مشورہ ہے. او معروف, نیکی کا مشورہ دینا, یار نماز پڑھی کر, قرآن کی تلاوت اچھی بات ہے, کیا کرو. فرمایا یہ پہلا صدقہ کا مشورہ. دوسرا ہے کسی کو موٹیویٹ کرنا, کسی کو نیکی کا مشورہ دینا. آگے فرمایا او اصلاح بین الناس, کہ لوگوں کے درمیان صلح کا کام کرنا. صلح کا, دیکھا کہ محلے میں 2 بھائی ناراض ہیں, تو یہ کوشش اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے. آج کوشش بعض اوقات ہوتی ہے چسکے کے طور پہ, ایدیاں سنیاں پھر اودے کو گیا, پھر اودیاں سنائیاں اودے کو نویاں لئیاں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے ایک منہ رکھ کے, یعنی کہ ایک کو ایک منہ سے ملے, دوسرے کو دوسرے منہ سے ملے, نہیں, ایک منہ ہو, ایک بات ہو, دل میں اخلاص ہو. اصلاح بین الناس, فرمایا بہت سے مشوروں میں کوئی خیر نہیں, لیکن کوئی کسی کے صلح کا کام کرتا ہے, لوگوں میں اصلاح کا کام کرتا ہے. یہ نہ ہو کہ خود اپنی تو بنتی نہ ہو اور لوگوں میں صلح کروا رہا ہو. وہ کیا کسی نے کہا کہ خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام, تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے. حق میں کرتی دوہری خدمتیں تیرے سپرد, خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام, یعنی کہ خود بھی اس پہ عمل کرنا, آگے لوگوں کو اس بات کا پتہ دینا کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام اس سے خوش ہوتے ہیں, قرآن کا یہ تقاضا ہے. آگے ایک آیت میں اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ, جس نے ایمان کے بعد اصلاح کا کام کیا نا, تو جو اصلاح کروانے والا ہوتا ہے نا, اس کو بعض اوقات اس کے بدلے میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
گالیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں کہ اس کو کیا مفاد ہے، یہ کس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے جو اصلاح کا کام کرتا ہے نا، جو محلے میں، ماحول میں، برادری میں اصلاح کا کام کرتا ہے، فرمایا اسے میں وہ انعام دوں گا جو اپنے ولیوں کو انعام عطا کرتا ہوں۔ فرمایا فلا خوفا علیہم ولا ہم یحزنون، فرمایا جو اصلاح کا کام کرنے والے ہیں، جو صلح رکھتے ہیں، صلح کرواتے ہیں، فرمایا ان کو میں ایسا انعام دوں گا، نہ انہیں دنیا میں کوئی پریشانی ہے، نہ قیامت کے دن اسے انہیں غمگین ہونے دوں گا۔ ولا ہم یحزنون۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الا اخبرکم، ایسے آبا کیا تمہیں نہ بتاؤں؟ یعنی یہ ایک انداز بھی دیا بیان کرنے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بات سمجھانی کیسے ہے۔ حضور ویسے ہی بیان فرما دیتے، صحابہ تو بالکل یوں سمجھو کہ دل کے کانوں سے بات سننے والے تھے، آقا علیہ السلام کا ہر فرمان دل پہ لیتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے سوال کیا، کیا تمہیں نہ خبر دوں؟ الا اخبرکم بافضل، کیا تمہیں خبر نہ دوں کہ جو افضل عمل ہے، افضل کس سے؟ الصلاۃ والصوم والصدقہ، فرمایا وہ عمل جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقہ سے بھی افضل ہے۔ کون؟ سبحان اللہ۔ نماز سے افضل یہ نہیں کہ زور کی نماز سے افضل ہے، نہیں، تہجد کی نماز سے افضل ہے۔ فرض تو فرض ہے، نفل کی بات ہو رہی ہے۔ روزے سے افضل یہ مطلب نہیں کہ رمضان کے روزے سے، نہیں، نفلی روزے سے افضل ہے۔ فرض کا اپنا مقام ہے۔ ان حدیث طیبہ جو ایسی بیان ہوتی ہیں ان کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہوتا کہ نماز چھوڑ دو یہ کام کر لو، پھر سوکھا کام، آسان کام کر لیے، روزے نہیں رکھتے۔ صدقہ سے افضل زکوٰۃ نہیں، نفلی صدقہ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں کہ جو نماز سے بھی افضل ہے، یعنی نوافل سے افضل، نفلی روزے سے افضل اور نفلی صدقہ سے افضل، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اصلاح بین الناس، دو بھائیوں میں صلح کروا دینا، یہ تہجد سے بھی بڑا مقام پاتا ہے۔ دو بھائیوں میں صلح کروانا۔ فرمایا کبھی ایسا ہو کہ بندہ تہجد پڑھتا ہو بلا ناغہ، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ تہجد کے وقت اسے کہیں جانا پڑا، ایسی مجلس میں جہاں کسی کی صلح نہیں تھی۔ اس دن اس کی جو تہجد کی نماز فوت ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے وہ کام کیا ہے جو تہجد سے بھی افضل ہے، تہجد سے بھی بڑا ثواب، تہجد سے بھی بڑا مرتبہ اللہ رب العزت جل وعلا عطا کرتا ہے جو کسی کے صلح کا سلسلہ قائم کرتا ہے، کسی یعنی دوستوں میں صلح، برادری میں صلح اور بھائیوں کے درمیان جو مسائل بنتے ہیں ان کو مٹانا۔ یعنی یہ جو مسائل ہوتے ہیں بڑی یوں سمجھو کہ ڈاڈی سی حدیث مبارکہ ہے اور بڑی سخت ترین جملے ہیں۔ فرمایا ان التحریش عن البہائم، ان لوگوں کی مذمت کی کہ جو درمیان میں جب دو بھائیوں کو چلتا دیکھتے ہیں نا تو ان کو آپ دل میں مروڑ اٹھتا ہے، یار یہ دونوں بھائی آپس میں اتنی پیار محبت، دوستوں کے درمیان جب اتنی وہ پیار کا سلسلہ دیکھتے ہیں تو مسائل دل میں آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی رشتے میں دراڑ کا کام کرنے والا کیسا ہے؟ عن التحریش عن البہائم، میں میری شریعت میں جس طرح شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، جس طرح میں نے ان کاموں کو حرام کیا ہے نا، عن التحریش عن البہائم، فرما اسی طرح میں نے جانوروں کو لڑانا بھی حرام کر دیا۔ جانوروں کو، دو کتوں کو لڑانا، دو ریچھوں کو لڑانا، فرما یہ حرام ہے۔ فرمایا جس شریعت میں اتنی پابندی ہے کہ کتوں کو نہیں لڑا سکتے، جانور کو نہیں لڑا سکتے، فرمایا جہاں کتے پر اتنی سختی ہے کہ نہیں لڑانا حرام ہے،
وہاں دو بھائیوں کو لڑانے والا کتنا بڑا مجرم ہے. کتے کو لڑانے والا تو مجرم ہے ہی، لیکن اشرف المخلوقات کو جو لڑا ہے. اچھا کتا رکھنا، بخاری کی ایک حدیث ہے میرے ذہن میں آ گئی. کتا، آج کتوں کے وپاری ہیں، بڑے شوقین، عجیب قسم کے شوق ہے، کتے کے پیچھے بھاگنے والے. ہمارے گاؤں کے قریب ہوتی ہے لڑائی کتوں کی، نہ اشتہار نہ اعلان، کچھ بھی نہیں ہوتا. صبح کی نماز پڑھ کے جب باہر نکلے نا، جو ان کا وہ دن ہوتا ہے، دو بندے تے درمیان جے کتا اور موٹر سائیکل تے، گڈیاں تے کتے، کاراں تے کتے تے کتے تے بندے سارے اکٹھے تے بے شمار کتے، بس کتے ہی کتے. عجیب، سارا دن بھاگم بھاگ، نسو نس. کیا ہو رہا ہے؟ کتے لڑائے جا رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ کتے لڑانا جرم کتنا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کتا رکھا، صرف رکھا، اب جو رکھوالی کے رکھتا ہے نا وہ مستثنا ہے، شکار کا علیحدہ حکم ہے. جس نے صرف شوقیہ کتا رکھا، جس نے صرف چند ٹکوں کا انعام لینے کے لیے اس کی پرورش کی، نقصان کتنا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روزانہ ایک قرات اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں ختم ہوتی رہتی ہیں. ایک قرات پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ اوت پہاڑ، جتنا اوت پہاڑ ہے نا اتنا ایک قرات ہوتا ہے. ایک قرات جتنی نیکیاں روزانہ اس کے نامہ اعمال سے خارج ہوتی رہتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو اس طرح کے شوقین ہوتے ہیں، نہ چہرے پہ نور، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کسی دی حیا، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا. بس ان کا بس صبح و شام دیکھو کتا ہی کتا. تو اس واسطے اب یہ نہیں کہ ایک بندے کے پاس اتنے عمل ہیں کیسے والا. ایک قرات، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس کی اتنی نیکیاں نہیں نا تو اتنے جرم اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جاتے ہیں. تو اس واسطے ایسے شوقین جو ہے نا اپنی اولاد اور اس طرح کے، ان کو ختم ہونا چاہیے، کرنا چاہیے کہ کتا رکھنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے. ایک اور حدیث مبارکہ جو میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے. حضور مسکرائے. جب حضور مسکرائے، وجہ کوئی نہیں تھی بظاہر، کوئی ایسی بات ہوئی ہو یا اس طرح کا کوئی کام ہوا ہو، بظاہر کوئی ایسی وجہ نہیں تھی. حضور مسکرائے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ مسکرائے ہو، ہمیں بھی شریک خوشی یا اس طرح کا آپ نے جو لہجہ اپنایا ہے، آپ مسکرائے ہو، ہمیں بھی اس میں شریک کیجیے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں خبر نہیں کہ جب میں یہاں ہوتا ہوں تو کہاں کہاں ہوتا ہوں. بظاہر تمہارے سامنے ہوں مسجد نبوی میں، لیکن میرے سامنے میدان محشر ہے. میں یہاں بیٹھ کے میدان محشر کو دیکھ رہا ہوں، اور دو بندے ہیں میرے غلام ہیں، اللہ کے دربار میں پیش ہے. ان کا حساب ہو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، ان کے حساب کی وجہ سے میں مسکرا پڑا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بندے کیسے ہیں اور ان کا حساب کیسے ہوا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دو میرے غلام ہیں، ایک ہے ظالم، دوسرا ہے مظلوم. ایک ہے قاتل، دوسرا ہے مقتول. ایک وہ ہے جس نے ظلم کیا، ایک وہ ہے جس پہ ظلم ہوا. دونوں حاضر ہیں. اب جو مظلوم ہے اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے حساب چاہیے، بدلہ چاہیے. اللہ رب العزت جل وعلا نے پوچھا کہ تجھے کیسا بدلہ چاہیے؟ یا اللہ اس کی جو نیکیاں ہیں نا وہ مجھے دے دے، میں راضی ہو جاؤں گا. اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا اس کے پاس تو نیکی ہے ہی کوئی نہیں، اس نے صرف تجھے قتل نہیں کیا، اس نے کئیوں پہ ظلم کیا ہے، یہ تو نیکیاں اس کی ختم ہو گئی ہیں. کہتا ہے یا اللہ اس کی نیکیاں نہیں، پھر میرے گناہ تو ہے نا، میرے گناہ اسے دے دے. وہ ایک شعر ہے عدم کا، وہ کہتا ہے محشر کا خیر کچھ بھی نتیجہ ہو اے عدم،
کچھ گفتگو تو کر لیں گے کھل کے خدا کے ساتھ. ہائے 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 ہائے. کہتا ہے کچھ بھی ہو بات تو ہوگی نا اللہ سے, جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں کم از کم اس سے بات تو ہو جائے گی نا. تو یہ مکالمہ چل رہا ہے. بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں. ایک حدیث وہ ہے جس میں حضور نے فرمایا 99 شخص کا قاتل اور پورے 100 کا قاتل جنت میں چلا گیا. اب یہ حقوق العباد میں سے ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف دے تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں نہ کرتا اللہ بھی معاف نہیں کرتا, تو پھر کیسے 100 بندوں کا قاتل جنت میں؟ ان ساری احادیث کا جواب اس حدیث میں ہے. دھیان سے سننا. بندہ تقاضا کر رہا تھا یا اللہ میرے گناہ اسے دے دے, مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ نے فرمایا ارفع رأسک, سر اٹھا, دیکھ تو صحیح. حجاب اللہ نے اٹھا دیا, اس نے سر اٹھایا, جنت اس کے سامنے کر دی. مدائن من الذهب وقصورا من الذهب ومقللا باللؤلؤ, شہر سونے اور چاندی کے, ان پر تاج جو ہیں لؤلؤ اور مرجان کے. اب جب اس نے دیکھا نا اتنے بڑے شہر, مسئلہ اپنا بھول گیا. کہتا ہے یا اللہ یہ اتنے لمبے چوڑے شہر کس کے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فمن اعطى الثمن, جو اس کی قیمت دے گا نا میں اسے دے دوں گا جنت. کہتا ہے لِأَيِّ نَبِيٍّ هَذَا وَلِأَيِّ صِدِّيقٍ هَذَا وَلِأَيِّ شَهِيدٍ هَذَا. یا اللہ یہ جنت کسی نبی کی ہے یا کسی شہید کی ہے یا کسی صالح بندے کی ہے, صدیق کی ہے. اللہ نے فرمایا ان کو میں دے چکا ہوں, ان کے مقام اس سے بلند ہے. یہ کس کی؟ اللہ نے فرمایا فمن اعطى الثمن, جو اس کی قیمت دے گا میں اسے ہی دے دوں گا. یہ ابھی نامینیٹ نہیں ہوئی, یہ کسی کے نام نہیں لگائی, اس کی قیمت جو دے گا میں دے دوں گا. کہتا ہے کون اتنا سیٹھ جو یہاں اتنی قیمت ادا کرے؟ اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا اتنے پیسے تو تیری جیب میں بھی ہیں, تو بھی خرید سکتا ہے. یا اللہ میں کیسے خرید سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا بعفوک عن اخیک, جس بھائی کا گریبان تو نے پکڑا ہوا ہے نا اس بھائی کو معاف کر دے. اب اللہ چاہتا ہے دونوں کو بخشنا, اب مقتول چاہتا ہے کہ یا اللہ صرف میری بخشش ہو, میرے گناہ اسے دے دے. جب اللہ نے وہ منظر دکھایا, جنت اس نے دیکھی, مدائن من الذهب وقصورا من الذهب ومقللا باللؤلؤ, جب اس نے دیکھا حیران ہو کے پوچھتا ہے یا اللہ کس کا؟ اللہ نے فرمایا تو بھی لے سکتا ہے. یا اللہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا قیمت دے. یا اللہ قیمت کیسے؟ اللہ نے فرمایا اس کی قیمت یہی ہے کہ بھائی کا گریبان چھوڑ دے, بھائی کو معاف کر دے. یا اللہ معاف کر دیا. نہیں ایسے نہیں, صرف معافی نہیں, خذ بیاد اخیک, اپنے بھائی دا ہاتھ پکڑنا. کون سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اسلام. زندہ باد. دیکھو نا حقوق العباد بندے سے اللہ معاف کرواتا ہے جب بخشنا چاہے. اللہ نے فرمایا صرف معافی نہیں, یا اللہ میں نے معاف کیا نہیں, خذ بیاد اخیک, جس کا گریبان پکڑا ہوا تھا اس کا ہاتھ پکڑ, وادخلہ الجنہ, دونوں بھائی جنت میں چلے جاؤ, یہ تمہاری ہو جائے گی. اللہ سے عرض کرتا ہے یا اللہ میں نے اسے سزا دلوا کے لینا بھی کیا ہے, یہ تو مجھے دے دے تو میں اسے معاف کرتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر بیان کیا نا, پہلے حضور مسکرا رہے تھے, جب صحابہ نے وجہ پوچھی, جب حضور آئے نا اس مقام پہ کہ مقتول تقاضا کر رہا ہے کہ نیکیاں مجھے دے دے, اس سے جہنم, آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے. دیکھو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے پیار کتنا ہے. فرمایا معافی اتنا امر اللہ کو پسند ہے, اس کو اللہ اتنا پسند فرماتا ہے کہ جو اس پہ کار بند ہو جائے, جو اس پر اس کو عام کرے, رب العزت جل وعلا اس سے پیار بھی فرماتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے پیار فرماتے ہیں. یہ جو میں نے احادیث طیبہ اور چند آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے رکھی, خالصتاً اس نیت سے کہ ہم
اصلاح کو چھوڑ چکے ہیں. جب اپنی بات آتی ہے نا جزاک اللہ. تو پھر ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں, پھر بڑے مسائل. ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی جو ابھی بھی میرے ذہن میں آئی, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا قبرستان میں, تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ابن عباس بیان کرتے ہیں, فرمایا صرف عذاب نہیں ہو رہا, صرف عذاب نہیں بتایا بلکہ ان کے نامہ اعمال کو بھی بتایا. اب قبر ہے, منو مٹی کے نیچے بندہ ہے, سرکار اوپر کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں, فرمایا اس کو عذاب ہو رہا ہے. غیب کی خبر دی, دوہری غیب کی خبر. فرمایا ان دونوں کا جو نامہ اعمال ہے نا میرے سامنے ہے, میں دیکھ رہا ہوں. کوئی بڑا گناہ نہیں ہے, کبیرہ گناہ کی وجہ سے نہیں, بلکہ 2 صغیرہ گناہ, چھوٹے گناہ ان کے تھے جن کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے. یا رسول اللہ وہ گناہ کون سے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ پیشاب کرتے وقت پردے کا اہتمام نہیں کرتا تھا, پردے کا اہتمام. دوسری روایت یہ ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. کہتا میں کڑا نماز پڑھنی ہوتی, جان دے جتھے جا دینا, کپڑے پلید, جسم ناپاک, لیکن اس کو کوئی تمیز نہیں ہے. تو پیشاب کے چھینٹوں سے, اس کے چھینٹوں سے بھی بچو. پیشاب کرنے سے پہلے پردے کا جو اہتمام ہے نا وہ تمہارے لیے بڑا ضروری ہے. دوسرا بندہ جس کو عذاب ہوا صغیرہ گناہ کی وجہ سے, فرمایا یہ چغل خور تھا. ایک بھائی کی بات دوسرے کو بتانے, دوسرے کی آگے بتانے. اس کا کام یہی تھا کہ 2 خاندانوں کے درمیان دراڑ کا کام کرنا ہے, جوڑنا نہیں ہے, توڑنا اس کا کام تھا. فرمایا اس کی وجہ سے, فرمایا یہ چغل خوری سے بچنا. چغل خوری ایسا برا عمل ہے کہ اس سے قبر میں بندہ پکڑا جا سکتا ہے, عذاب ہو سکتا ہے. آقا علیہ السلام نے صرف بیماری نہیں حضور بتاتے, ایسے حکیم ہیں کہ علاج بھی فرما دیتے ہیں. فرمایا عذاب ہو رہا ہے, اس کے بعد علاج کیا کیا؟ کھجور کی تر ٹہنی لی, درمیان سے اس کو کاٹا, ایک کو ایک پلڑے قبر پہ رکھا, دوسرے کو دوسری قبر پہ رکھ دیا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عمل تو کوئی عام عمل نہیں ہے نا, آپ کا عمل تو قیامت تک غلاموں کے لیے سنت بنے گا. یا رسول اللہ یہ جو پہلے عذاب کا بتایا پھر قبر پہ تر ٹہنی رکھی تو کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے رکھی جب تک یہ ٹہنی تر رہے گی, یہ ٹہنی ذکر کرتی رہے گی, اس ذکر کی وجہ سے اللہ عذاب معاف فرما دے گا. اب ٹہنی ذکر کرے اس سے عذاب ٹل سکتا ہے. اشرف المخلوقات بھی ہو, خیر امت کا فرد بھی ہو, پڑھ قرآن رہا ہو, درود و سلام پڑھ رہا ہو, اس سے کتنا نفع ہوتا ہوگا. تو اس واسطے آقا علیہ السلام نے یہاں پہ بہت سارے مضامین کو کھولا اور ارشادات عطا فرمائے. ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے نا ان کے لیے ایصال ثواب کا کام کرنا, جو دنیا میں ہیں ان کے ساتھ بنا کے رکھنا, صلہ رحمی کرنا, محبت پیار یہ بانٹتے رہنا. اللہ رب العزت جل وعلا اس کا جو اجر ہے وہ بہت عطا فرماتے ہیں. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.